اچھا جی، آج آپ ایسا کریں، پہلے ہدایت النحو نکال لیں۔ فصل المضمر، نکالیں جی ہدایت النحو۔ جی ہدایت النحو نکال لیا آپ نے؟ جی استاد جی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی ہدایت النحو نکل گئی ہے تو پھر سنیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المضمر اسم وضع ليدل على متكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما، آگے وهو على قسمين جی۔ اچھا پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں متمکن کی ٹوٹل اس میں غیر متمکن کی کل 8 قسمیں ہیں۔ یہ 8 اسم ہیں جو مبنی ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ کر لینا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان 8 کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہیں، لہٰذا اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ اسم معرب ہے یا مبنی ہے، اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مبنی ہے، مبنی اسماء جو ہیں ان کی تو ٹوٹل 8 قسمیں ہیں۔ ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، اسماء افعال ہے، اسماء اصوات، مرکبات، بعض ظروف، کنایات، یہ ان 8 قسموں میں سے ہے یا نہیں ہے اسم؟ اگر یہ ان 8 قسموں میں سے ہے تو مبنی، نہیں ہے تو پھر معرب، کیونکہ ان 8 اسموں کے علاوہ کوئی اسم بھی مبنی نہیں ہے، صرف یہ 8 ہی مبنی ہے۔ ان 8 میں پہلی قسم جو ہے المضمر، اسماء مبنی میں اس میں مبنی میں پہلی قسم جو ہے مبنی، وہ کیا ہے؟ ضمیر۔ سب سے پہلے ضمیر کی تعریف بیان کی، اس کے بعد اس کی قسمیں بیان کر دی۔ کسے بولتے ہیں ضمیر؟ المضمر اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب۔ ضمیر وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو، کاہے کے لیے وضع کیا گیا ہو؟ لیدل علی متکلم، تاکہ وہ متکلم پر دلالت کرے، اور متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا، یا مخاطب پر دلالت کرنے کے لیے، او غائب یا غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جو اسم، وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ یہ اس میں مبنی کی پہلی قسم جو آ گئی وہ ضمیر آ گئی، اور ضمیر کسے بولتے ہیں؟ جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا بن جائے گا؟ ضمیر۔ اچھا اب یہ ضمیر جو ضمیر غائب کے لیے آئے گی نا، تو اس غائب کی ضمیر میں لا محالہ مرجع کا ہونا ضروری ہے۔ غائب کی ضمیر مرجع کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتی۔ جہاں غائب کی ضمیر آئے گی نا، وہ غائب کی ضمیر ضرور کسی کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ غائب کی ضمیر ہو اور وہ کسی کی طرف لوٹے نہ، اس کا مرجع کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ لا محالہ غائب کسی نہ کسی کی طرف ضرور لوٹے گی، اور جس کی طرف وہ ضمیر لوٹتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرجع۔ یہ ضمیر کا کیا بن جاتا ہے؟ مرجع جی، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر
مثال کے طور پر اب میں آپ کو مثال دے دوں، جاءنی کیا ہے؟ جاءنی زیدن، میرے پاس کون آیا؟ زید. جاءنی زیدن و اکلا، اور اس نے کھایا. اب یہ اکلا ضمیر جو آ رہی ہے، اکلا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ زید کی طرف. سمجھے؟ میرے پاس زید آیا وہ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اکلا آیا بھی اور اس نے کھایا بھی. اب یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ضمیر ہو اور مرجع کوئی نہ ہو. جیسے آپ نے کہا ضربا، ضربا کا معنی اس نے مارا. اب یہ پیچھے تو کوئی مرجع ہی موجود نہیں، فوراً سوال پیدا ہوگا بھئی کس نے مارا؟ آپ کو کہ اس نے مارا. وہ بھی اس نے مارا تو اس کون ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ پیچھے تو کوئی مرجع ہی موجود نہیں ہے. یہ تو غلط ہے، بغیر مرجع کے تو غائب کی ضمیر استعمال نہیں ہو سکتی. اس لیے لا محالہ غائب کی ضمیر جب بھی استعمال ہوگی اس کے لیے مرجع کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. بغیر مرجع کے غائب کی ضمیر استعمال نہیں ہو سکتی. ہاں، متکلم مخاطب اس کے لیے مرجع کا ہونا ضروری نہیں ہے. جب میں کہہ رہا ہوں ضرب تو میں نے مارا، میں سے مراد میں ہوں، میں تو بول رہا ہوں میں نے مارا، اس کے لیے تو مرجع کی ضرورت نہیں. اور جب میں نے کہا ضربتی، آپ نے مارا، تو ہم میرے سامنے موجود ہیں، آپ نے مارا، یہاں بھی مرجع کی. لیکن جب میں کہتا ہوں اس نے مارا، اب یہاں سوال ہوگا، یہ غائب کی ضمیر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ بغیر مرجع کے غائب کی ضمیر استعمال ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، مرجع کا موجود ہونا ضروری ہے. اب وہ مرجع کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ ضمیر یا تو دلالت کرے گی متکلم پر یا مخاطب پر یا غائب پر. ایسے غائب پر تقدم ذکرہ لفظاً، جب غائب کی ضمیر آئے گی تو اس سے پہلے اس کے مرجع کا لفظوں میں موجود ہونا ضروری ہے. سمجھے؟ اس کے مرجع کا موجود ہونا ضروری ہے، اور مرجع کبھی لفظوں میں موجود ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دے دی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دے دی جاءنی زید و اکلا کی مثال. یہاں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، اور وہ پیچھے لفظوں میں موجود ہے. کبھی ایسا ہوگا او معنن، یا کبھی ایسا ہوگا کہ غائب کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے اور لفظوں میں کوئی مرجع موجود نہیں ہے. تو وہاں مرجع کیسا ہوگا؟ وہاں معنوی طور پر مرجع موجود ہوگا. مرجع کا موجود ہونا ضروری ہے، لفظوں میں موجود ہونا ضروری نہیں. کبھی مرجع لفظوں میں موجود ہوگا، کبھی معنوی طور پر موجود ہوگا. اس کی مثال اگر میں آپ کو قرآن مجید سے دوں، اعدلوا هو اقرب للتقوى. اب آپ دیکھ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم انصاف کرو، عدل کرو، هو اقرب للتقوى، یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے. ہوا، اب یہ ہوا ضمیر غائب کی استعمال ہوئی. مرجع کیا ہے؟ اعدلوا کے پیچھے تو کوئی مرجع موجود نہیں ہے، تو یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لفظوں میں تو مرجع موجود نہیں ہے. سمجھے؟ لیکن اعدلوا صیغہ امر کا ہے، اور جتنے بھی صیغے ہیں ان سارے صیغوں کی اصل اور بنیاد جو ہے جس سے سارے صیغے بنتے ہیں وہ مصدر ہے. لہذا ہر صیغے کے اندر مصدر موجود ہے. ضربا، اس نے مارا، اب ضربا کے اندر بھی ضرب مارنا موجود ہے. قتل میں قتل، قتل کرنا موجود ہے. اکلا میں اکل موجود ہے. یضرب، وہ مارتا ہے، اس میں بھی ضرب مارنا موجود ہے. اور اعدلوا کا مصدر کیا ہے؟ عدل، وہ اس کے اندر تمام صیغے جتنے بھی صیغے ہیں ان کی اصل مصدر ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی صیغے کے اندر مصدر موجود نہ ہو، کیونکہ صیغے بنے ہی اس سے ہیں. تو اعدلوا کی جو اصل ہے جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہے مصدر، وہ کیا ہے؟ عدل. تو اعدلوا کے اندر جو عدل معنوی طور پر موجود ہے
یہ ہوا اس عدل کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ اس کا مرجع ہے۔ تو کوئی پوچھے کہاں ہے عدل؟ یہاں تو اعدلو ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ اعدلو کے پیٹ میں عدل موجود ہے، کیونکہ وہ بنا ہی عدل مصدر سے ہے۔ جو اندر موجود ہے تو گویا اعدلو کے اندر معنوی طور پر عدل موجود ہے، عدل کا معنی موجود ہے۔ اعدلو بولتے ہیں تم عدل کرو، تو عدل موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو عدل معنوی طور پر اعدلو کے اندر موجود ہے، ہوا کا مرجع وہ ہے۔ تو کیا معنی کریں گے؟ اعدلو، تم کیا کرو؟ عدل کرو، کیونکہ وہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ ہوا عدل کی طرف لوٹ رہا ہے جو اعدلو میں معنوی طور پر موجود۔ تو ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا کہ غائب کی ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مرجع کبھی لفظوں میں ہوگا، کبھی معنوی طور پر ہوگا، اور کبھی کبھی حکمن موجود ہوگا۔ تقدم ذکرہ لفظا او معنن او حکمن، کبھی کبھی کیسے موجود ہوگا؟ حکمن موجود ہوگا، ایسا بھی ہوگا۔ اچھا جی، اس کی مثال، اس کی صورت وہ بن سکتی ہے کہ جب یہ غائب کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ضمیر کے بعد لفظی طور پر موجود ہو۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے قرآن مجید میں ہی ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہ ہوا آ گیا، اب ہوا کے پیچھے مرجع نہیں، تو ہوا سے مراد اللہ ہے، تو اللہ تو ہوا کے بعد آ رہا ہے، حالانکہ مرجع کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے غائب کی ضمیر سے۔ غائب کی ضمیر جس مرجع کی طرف لوٹے گی اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ او غائب تقدم ذکرہ، اس غائب کی ضمیر سے پہلے مرجع کا موجود ہونا ضروری ہے، اور قل هو اللہ احد میں مرجع بعد میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کیوں مرجع کو پیچھے لے کر گئے ہیں؟ مرجع کی عظمت کی وجہ سے۔ ضابطہ تو یہی تھا کہ مرجع کو پہلا ہونا چاہیے، لیکن ایک نقطے کی وجہ سے، ایک نقطہ سمجھانے کے لیے مرجع پیچھے لے جایا گیا کہ مرجع کوئی عام مرجعوں کی طرح نہیں ہے، یہ مرجع بہت عظیم الشان ہے۔ اس عظمت پر دلالت کرنے کے لیے مرجع کو اللہ تعالیٰ پیچھے لے کر چلے گئے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ مرجع تو پیچھے ہے لیکن حکمن پہلے موجود ہے۔ لفظی طور پر تو پیچھے، لیکن مرجع پہلے ہونا چاہیے، سمجھے؟ تو ہم کہیں اصل میں تو پہلے ہی تھا، حکمن پہلے ہی تھا، وہ عظمت پر دلالت کرنے کے لیے پیچھے لے کر چلے گئے، یہ مرجع حکمی ہو گیا۔ تو بہرحال تو ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا، ضمیر کسے بولتے ہیں؟ جو اسم متکلم پر دلالت کرے یا مخاطب پر دلالت کرے یا غائب پر، اور ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا تقدم ذکرہ ہو، جس کا مرجع لفظی طور پر اس غائب کی ضمیر سے پہلے آ رہا ہے، یا معنوی طور پر آ رہا ہے، یا حکمن آ رہا ہے، وہ تو جو ان تینوں پر دلالت کرے گی وہ ضمیر کہلائے گی۔ یہ تو تعریف آ گئی ضمیر کی۔ آگے وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، ضمیر کی کتنی قسمیں بن گئی؟ 2 قسمیں۔ ٹھیک ہے، تعریف گزر چکی، تعریف کے بعد اب قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ کتنی قسمیں؟ وَهُوَ عَلَى قِسْمٍ مُتَّصِلٌ، پہلی قسم کیا ہے ضمیر کی؟ متصل، اور دوسری قسم کیا ہے؟ منفصل، سمجھے؟ تو ضمیر متصل کسے بولتے ہیں؟ ضمیر متصل بولتے ہیں کہ جو اکیلے استعمال نہ ہو سکتی ہو، بلکہ اپنے فعل یا اپنے ماقبل کے ساتھ متصل ہو، اس سے جدا نہ ہو اس سے جدا ہو کر استعمال نہ ہو سکتی ہو، یہ متصل ہو جائے گی۔ تو ضمیر اگر اپنے ماقبل، اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے
تو وہ متصل کیوں؟ کیونکہ وہ متصل اپنے عامل کے ساتھ، سمجھے؟ تو یہ پہلی قسم ہوگی ضمیر کی متصل. کسے بولیں گے؟ جو اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس سے الگ ہو کر استعمال نہ ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے. اور اچھا، اس متصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں، یا مرفوع متصل، یا منصوب متصل، اور تیسری قسم ہے مجرور متصل. مرفوع متصل کسے بولیں گے؟ فاعل کی وہ ضمیر جو اپنے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. جیسے ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربو، ضرب، ضربتا، ضربنا. اب یہ ضربتو میں تو ضمیر فاعل کی ہے، یہ اپنے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب یہ فاعل کی ضمیر ہے لہذا مرفوع ہو گئی، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہذا متصل ہو گئی. تو ضربتو میں تو ضمیر مرفوع کی کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل کی ضمیر ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے لہذا مرفوع کی ضمیر ہوگی. تو متصل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنے فعل کے ساتھ ضربتو میں تو جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، تو یہ کیا بن جائے گی؟ متصل. اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ جو مرفوع ہے یہ انہوں نے شروع کی گردان ضربتو سے ضربنا تک، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، حالانکہ صرف میں ہم الٹ پڑھتے ہیں، صرف میں ہم غائب سے شروع کرتے ہیں، ضربا، ضربا، ضربو، ضرب، ضربتا. یہاں ہم نے ضربتو سے شروع کیا، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب معرفوں میں سب سے اعلیٰ معرفہ جو ہے وہ متکلم کی ضمیر ہے. اس لیے ناوی یہاں سے شروع کرتے ہیں، متکلم سے. کیوں؟ کیونکہ یہ عارف المعارف ہے. اچھا، یہ سب سے معرفے میں سب سے اعلیٰ قسم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے، جب میں کہتا ہوں میں نے مارا ضرب تو میرے میں تو شرکت نہیں ہو سکتی. ظاہرہ مخاطب جو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ گیا کہ اس نے مارا، میں نے مارا، تو میرے میں تو ظاہر ہے کہ تعین ہے، میرے میں تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. اور جب میں کہوں آپ نے مارا تو آپ سے مراد ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ والے سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ اس نے مارا یا اس نے مارا، اس میں پھر بھی ابہام موجود ہے، دوسرا کوئی مراد ہو سکتا ہے. اس میں متکلم سے کم درجے کی تعریف ہے. اور جب میں کہوں اس نے مارا تو اس میں تو مخاطب سے بھی کم درجے کی تعریف ہے. اب ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ پتہ نہیں زید کی طرف لوٹ رہی ہے، پتہ نہیں بکر کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس میں سب سے کم تعریف ہے. تو سب سے اعلیٰ معرفہ متکلم، پھر مخاطب، پھر غائب. اسی لیے یہ نحوی جو شروع کرتے ہیں پہلے متکلم، پھر اس کے بعد مخاطب، اور اس کے بعد غائب آتا ہے. یہ وجہ ہے. خیر، اعرف المعارف کیا بن گیا؟ متکلم. اسی لیے نحوی گردان یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ تو عام نحویوں کی بات ہے. ایک بہت بڑے نحوی تھے، غالباً علامہ سیبوئے تھے. ٹھیک ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو میری ایک بات بڑی پسند آئی، اس ایک ہی بات کی وجہ سے بخش دیا. وہ کون سی بات؟ کہنے لگے کہ عام نحوی تو یہ کہتے تھے نا کہ ضمیر متکلم سب سے بڑا معرفہ، عرف المعارف. میری رائے یہ تھی کہ متکلم سب سے بڑا معرفہ نہیں، سب سے زیادہ اور سب سے بڑا معرفہ اور اعرف المعارف میرے نزدیک اللہ ہے. متکلم میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، اس میں بھی ابہام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ میں ابہام نہیں ہو سکتا. وہ سب سے بڑا معرفہ ہے اور وہ سب سے زیادہ تعین اس کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی غیر شریک ہو ہی نہیں سکتا. تو میری رائے یہ تھی
کہتے یہی بات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. ٹھیک ہے. خیر، عام نحویوں کی رائے یہ ہے کہ ضمیر متکلم عارف المعارف ہے، اسی لیے شروع یہاں سے کیا، ضربتو، ضربنا وغیرہ وغیرہ. یہ گردان اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینی ہے. اب آپ دیکھ لیں، اب یہ مرفوع متصل کی گردان ضربتو سے ضربنا تک چلے گی، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ مرفوع متصل کے اندر کون سی ضمیر فاعل ہے. یاد رکھیے کہ صرف دو صیغے آپ الگ کر دیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. ان میں جو چیز ضمیر فاعل ہوتی ہے، وہ ضمیر کون سی فاعل ہوتی ہے؟ وہ ضمیر مستتر، ضربہ میں ہوا واحد مذکر غائب، اور ضربت میں ہیا واحد مؤنث غائب میں یہ ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیر ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا، یہ ضمیر مستتر ان دو صیغوں میں فاعل ہوتی ہے. اور ضمیر مستتر بھی کون سی؟ جائز الاستتار، یعنی ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے. اگر فاعل بعد میں ظاہر ہو جائے تو پھر ان میں ضمیر مستتر فاعل نہیں ہوگی. جب میں نے بولا ضرب زیدن، اب ضربہ کا فاعل زیدن ہے، اب تو ہوا ضمیر اس میں فاعل نہیں ہے. اور اگر زیدن ضربہ بولو تو اب زیدن ضربہ میں ہوا ضمیر آ رہی ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوا ضمیر کیوں؟ کیونکہ فاعل بعد میں ظاہر نہیں ہو رہا، تو کبھی تو اس میں ضمیر فاعل ہوگی ضمیر مستتر، کبھی ضمیر فاعل نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ ان دو صیغوں ضربت ہندن، ہندن فاعل ہے، ضربت میں ہیا ضمیر نہیں ہے، اور ہندن ضربت، اب ضربت میں ہیا ضمیر فاعل ہوگی جو لوٹ رہی ہے ہندن کی طرف. سمجھے؟ تو کبھی ضمیر فاعل ہو رہی ہے ضمیر مستتر اور کبھی نہیں بھی ہو رہی. تو اس کا نام کیا رکھا کہ ان دو صیغوں میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر مستتر جائز الاستتار فاعل ہے. کیا ہونا؟ ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل ظاہر ہو جائے ضمیر فاعل نہ ہو. یہ دو صیغے نکل گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 12. ان 12 صیغوں میں ہمیشہ ضمیر بارز فاعل ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ضمیر بارز فاعل نہ ہو. باقیوں میں مستتر بھی نہیں، بارز، اور ہمیشہ ضمیر بارز فاعل ہوگی. ان 12 کے بعد فاعل ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، وہ کون سی ضمیر فاعل ہوگی ضمیر بارز؟ ضربا، اس میں الف، ضربو میں وہ جو بعد میں واو لگا ہے وہ فاعل ہے، ضربتا میں الف فاعل ہے، ضربنا میں یہ نہ یہ فاعل ہے، ضربتا میں تا فاعل ہے، ضربتما میں تما فاعل ہے. یہ ضمیر بارز، بارز کا مطلب ظاہر جو نظر آ رہی ہے ضمیر. تما، ضربتم میں تم فاعل ہے، ضربتی میں تی فاعل ہے، ضربتما میں تما، ضربتمنا میں تمنا فاعل ہے، ضربتو میں تو فاعل. اور اسی طریقے سے ضرب نا میں یہ نا ضمیر فاعل بن جائے گی. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو گویا یوں ہو گیا کہ دو صیغوں میں صرف ضمیر مستتر فاعل ہوگی، باقی جو چھپی ہوئی ضمیر، باقی 12 صیغوں میں ضمیر بارز فاعل ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ جو دو صیغے ہیں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان میں ضمیر مستتر جائز الاستتار فاعل ہوگی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل جو ہے وہ ان دو صیغوں کے بعد ظاہر ہو جائے اور ضمیر ان میں فاعل ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن 12 کے بعد فاعل ظاہر ہو جائے اور 12 میں ضمیر بارز فاعل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسرا اسی طرح ضمیر مرفوع متصل ایک تو بالماضی ہوگی، دوسرا ضمیر مرفوع متصل بالمضارع بھی ہوگی.
انہوں نے تو خالی ماضی کا کہا، مضارع میں بھی تو ضمیر مرفوع فاعل ہو سکتی ہے. اب یضربو میں ہوا ضمیر فاعل ہے، جب وہ فاعل ہے تو مرفوع ہے اور متصل ہے، جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس سے کوئی الگ تھوڑا ہی ہے. یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربون تضربین تضربانی تضربنا، اضربو نضربو. اچھا مضارع میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ ماضی میں تو سیدھی سی بات تھی، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب میں ضمیر مستتر جائز الاستعار فاعل. یہی دو صیغے مضارع کے بھی پکڑ لیں، واحد مذکر غائب یضربو، واحد مؤنث غائب تضربو. ان میں وہی ہوا، یضربو میں ہوا اور تضربو میں ہیا ضمیر مستتر جائز الاستتار فاعل ہے. جیسے ماضی میں تھی ایسے مضارع میں بھی ہے، لیکن باقی 12 صیغوں میں فرق ہے. وہ کیا کہ 12 صیغوں میں ماضی میں تو ضمیر بارز فاعل ہوتی تھی، مضارع میں ایسا نہیں. مضارع میں 3 صیغے الگ کر لیں مزید، واحد مذکر حاضر تضربو، واحد متکلم اضربو، جمع متکلم نضربو، یہ الگ کر لیں. ٹھیک ہے، ان 3 صیغوں میں بھی مضارع میں ضمیر مستتر فاعل ہوگی. تضربو میں کون سی؟ انتا جو چھپی ہوئی ہے، اور اضربو میں انا، اور نضربو میں نحنو جو چھپی ہوئی ہے وہ فاعل ہے. ان 3 میں بھی ضمیر مستتر فاعل ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان 3 صیغوں میں جو ضمیر مستتر فاعل ہے یہ واجب الاستتار ہے. کیا معنی؟ ہمیشہ ضمیر مستتر فاعل ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان 3 صیغوں کے بعد فاعل ظاہر ہو جائے، ہمیشہ ضمیر لیکن مستتر. اب پوائنٹ، ضمیر ہمیشہ کون سی ضمیر فاعل ہوگی؟ ضمیر مستتر. باقی ٹھیک ہے ان 3 صیغوں میں. اچھا اس کے علاوہ 2 میں ضمیر مستتر جائز الاستتار، اور 2 صیغوں میں ضمیر مستتر جائز الاستتار، یضربو اور تضربو، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں. باقی 3 صیغوں میں تضربو اضربو نضربو میں بھی ضمیر مستتر ہی ہے لیکن واجب الاستتار ہے. یہ 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5. باقی کتنے رہ گئے؟ 9. یہ جو باقی 9 صیغے رہ گئے مضارع، ان میں ضمیر بارز فاعل ہوگی اور ہمیشہ ضمیر بارز فاعل ہوگی. ماضی میں 12 صیغوں میں ضمیر بارز فاعل اور اس میں 9 صیغوں میں ضمیر بارز. یضربان 4 تو تسنیہ کے ہو گئے، یضربانی تضربانی تضربانی، یضربانی میں الف، تضربانی میں الف، تضربانی میں الف، تضربانی میں الف، 4 یہ ہو گئے. اور 2 جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر، یضربونا میں واو، تضربونا میں واو، کتنے ہو گئے؟ 6. اور تضربینا میں یا ضمیر فاعل ہے، یہ بھی ضمیر بارز ہے، یا نظر آ رہی ہے جیسے واو اور الف نظر آ رہا تھا. کتنے ہو گئے؟ 7. باقی 2 رہ گئے. یضربنا میں یہ نون فاعل ہے، تضربنا میں یہ نون فاعل ہے. اچھا یضربان، یہ جو نون اعرابی تھا تسنیہ والا اور جمع مذکر والا، یضربانی تضربانی تضرب، یضربون تضربون تضربینا، یہ نون فاعل نہیں ہے، یہ نون اعرابی ہے. فاعل الف اور واو ہے، یضربانی میں الف، تضربانی میں الف، یضربون میں واو، نون فاعل نہیں ہے. یضربنا تضربنا میں یہ نون فاعل کی ضمیر ہے. یہی وجہ ہے حرف لن یا لم جب مضارع کے اوپر آتا ہے تو یہ نون اعرابی کو تو گراتا ہے کیونکہ یہ اعراب ہے. لن یضربا لن تضربا لن تضربا لن تضربا، لن یضربوا لن تضربوا لن تضربا، نون اعرابی کو جو اعراب تھا گرا دیا. یہ نون اعرابی ہے، اعراب کا نون ہے، یہ ضمیر نہیں. ٹھیک ہے، یہ نون اعرابی تھا، پیش کی کیا والا اعراب کے اوپر دال کر رہا تھا تو حرف لن نے بھی گرا دیا، لم نے بھی گرا دیا. لیکن یضربنا میں تضربنا کو یہ کوئی عامل نہ لن گرائے گا نہ لم گرائے گا کیونکہ وہ نون اعرابی ہے ہی نہیں، وہ تو ضمیر ہے، وہ تو فاعل کی ضمیر ہے. جب فاعل کی ضمیر ہے تو ضمیر تو مبنی ہوتی ہے، جب مبنی ہے تو وہ تو عامل کے آنے سے نہیں گرے گی. یضربنا یضربنا ہی رہے گا، تضربنا تضربنا ہی رہے گا.
پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا اوپر سے گزر رہی ہے؟ جی استاد جی مکمل آ گئی. مکمل آ گئی نا. اچھا اب یہ بڑی اہم بحث ہے، بہت ہی اہم. اچھا اب خلاصہ یہ نکل آیا کہ یہ ماضی بھی آ گئی، مضارع بھی آ گیا. ماضی میں اگر کوئی بھی صیغہ آتا ہے نا ماضی کا، تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو میں نے ضمیر کی بحث میں تفصیل پڑھائی تھی، اس کی روشنی میں مجھے بتائیں یہ ماضی کا یہ صیغہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضمیر جو ہے وہ مستتر جائز الاستعار فاعل ہے یا ضمیر بارز فاعل ہے. اور اگر کوئی مضارع کا آئے گا تو پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ مضارع کا یہ صیغہ 2 میں سے ہے، 3 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے؟ 2 میں سے کا مطلب یہ ضمیر مستتر جائز الاستعار فاعل ہے. 3 میں سے ہونے کا مطلب ہے ضمیر مستتر واجب الاستتار فاعل ہے. اور 9 میں سے ہونے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی ضمیر بارز فاعل ہے. ٹھیک ہے، مضارع میں تو 2 3 9 یہ چیزیں ہوگی. اچھا باقی جتنی بھی گردانے ہیں، باقی چونکہ تمام کے تمام صیغے مضارع سے بنتے ہیں. حرف لن داخل کریں، لن یضرب لن تضرب لن یضرب لن یضرب لن، وہ بھی مضارع سے. اور لم نفی جہد باللم وہ بھی مضارع، لم یضرب لم یضرب. اور اسی طرح وہ لام تاکید نون تاکید ثقیلہ لیضربن لیضربان لیضربن وہ بھی مضارع ہی ہے. نون ثقیلہ مضارع پر داخل کیا، لام تاکید مضارع پر داخل کیا. اس کے علاوہ امر، امر بھی تو مضارع ہے، امر بھی مضارع سے بنتا ہے. یضربو ہے، شروع میں لام داخل کرو آخر سے ساکن کر دو، لیضرب لیضربا لیضربو. اور اضرب حاضر وہ بھی مضارع سے بنا، تضربو تا گراؤ شروع ساکن حمزہ وصلی لے کر اضرب بن گیا. کس سے بنا؟ مضارع. اور نہیں بھی مضارع سے بن رہا ہے، لا یضرب لا یضرب. تو باقی تمام کی تمام گردانے وہ چونکہ مضارع سے بنتی ہیں، اس لیے ان کا بھی حال وہی ہے جو مضارع کا ہے، وہ بھی مضارع سے ہی بن رہی ہے نا. اب اسی طرح امر میں بھی وہ 3 صیغے حاضر. اضرب میں کیا ضمیر فاعل ہوگی؟ انتا. اور لیضرب میں انا، لنضرب میں نحنو. اور 2 ضمیریں، لیضرب ہوا ضمیر مستتر جائز، لتضرب ضمیر مستتر جائز. اور باقی 9 صیغوں میں ضمیر بارز فاعل ہوگی. لیضربا میں الف، لیضربو میں الف اور واو، لتضربا میں الف، لیضربنا میں نون. اور اضربا میں الف، اضربو میں واو، اضربی میں یا ضمیر فاعل ہے، اضربا میں پھر الف، اضربنا میں یہ نون فاعل ہو جائے گا. جیسے مضارع میں 9 میں ضمیر بارز ہوتی، باقی تمام صیغوں میں 9 میں ضمیر بارز ہوگی. اور 3 میں ضمیر مستتر واجب الاستعار، اور 2 میں ضمیر مستتر جائز الاستعار. جیسے مضارع میں ویسے اس میں. کیوں؟ کیونکہ وہ بنے ہی تمام گردانے مضارع سے ہیں. تو یہ آپ کے پورے فعل کو، پورا فعل آپ کا حل ہو گیا جی. اب کوئی چیز آپ کی باقی نہیں رہی فعل کے اندر. ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر میں اس سارے کا نچوڑ نکالوں نا 2 لفظوں میں، تو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تو وہ یوں نکلے گا کہ صرف 2 صیغے ایسے ہوتے ہیں فعل میں، چاہے فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، ثقیلہ ہو، خفیفہ ہو، وغیرہ وغیرہ. جو بھی فعل ہو اس میں صرف 2 صیغے ایسے ہیں جن میں کے بعد فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، اور اس وقت اس میں ضمیر فاعل نہیں ہوگی. ایک واحد مذکر غائب، ایک واحد مؤنث غائب. ضرب زیدون فاعل ظاہر ہو گیا، اب ضمیر فاعل نہیں. ضربت ہندون فاعل ظاہر ہو گیا. یضرب زیدون فاعل ظاہر، یضرب میں ہوا نہیں. تضرب ہندون، ہندون فاعل ظاہر، تضرب میں ہیا نہیں. صرف 2 صیغے ایسے ہیں جس میں فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، باقی 12 کے 12 صیغے ماضی، مضارع، امر، نہیں، ثقیلہ، خفیفہ وغیرہ وغیرہ، ان تمام صیغوں 12 صیغوں میں چاہے ماضی، مضارع، امر، نہیں جو بھی ہو، ان تمام میں ہمیشہ ضمیر فاعل ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فاعل ظاہر ہو جائے اس میں. ہاں بعض ایسے ہوں گے جس میں واجب الاستتار ضمیر ہوگی، مستتر ہوگی لیکن واجب الاستتار ہوگی، فاعل ظاہر نہیں ہو سکتا. ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہوگا. اور بعض ایسے ہوں گے جن میں ضمیر بارز ہوگی لیکن ہوگی ضمیر ہی فاعل.
اس لیے اگر آپ جب عربی پڑھیں، عبارت پڑھیں، تو اس میں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر تو واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب ہے نا، تو اس میں تھوڑا غور کرنا ہے کہ بعد میں فاعل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ آ رہا تو پیش پڑھنی ہے، نہیں آ رہا تو پھر ضمیر فاعل بن جائے گی۔ لیکن باقی 12 صیغوں میں تو ہمیشہ ضمیر فاعل ہے۔ جب ضمیر فاعل ہے تو اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا آنکھیں بند کر کے اس پہ زبر پڑھنی ہے، کیونکہ 12 کے بعد تو فاعل آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فاعل تو ان کے اندر ضمیر موجود ہے۔ جب فاعل آ گیا ضمیر کی شکل میں تو ظاہر ہے پھر بعد میں مفعول آئے گا، اور مفعول پہ زبر ہوتی ہے، تو ان 12 صیغوں کے بعد تو ہمیشہ زبر آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا پیش آ جائے۔ تو پیش تب آتی جب فاعل آتا، تو فاعل تو ضمیر ہے، تو اس کا مطلب ان 12 کے بعد مفعول آئے گا زبر۔ ہاں ان دو میں سوچنے والی بات ہے کہ فاعل ضمیر ہے تو بعد میں مفعول آئے گا تو زبر پڑھ لیں، اور اگر فاعل ضمیر نہیں ہے، فاعل بعد میں ظاہر ہو رہا ہے تو پیش پڑھ لیں۔ تو ان دو صیغوں میں تو سوچنے والی بات ہے، باقی 12 صیغوں میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے۔ ہائے اللہ، اللہ جی معاف کر دو۔ بات میرے خیال میں واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کلیئر ہو گئی؟ جی استاد جی، ہو گیا اچھا جی جی، جملہ فعلیہ کلیئر ہو گیا، پورا جملہ بن گیا، فعل فاعل مفعول۔ الحمدللہ یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا جی، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا جی، اب ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا دوسرا، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ سب سے پہلے تو ضمیر کی تعریف گزری، اور پھر اس کے بعد ضمیر کی قسمیں گزری۔ کتنی قسمیں تھی ضمیر کی؟ متصل، منفصل۔ متصل کسے بولتے تھے؟ جو اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، متصل ہو، اس سے جدا نہ ہو سکتی ہو، ظاہر ہے وہ متصل بن جائے گی۔ پھر اس متصل کی 3 قسمیں ہیں، یا وہ مرفوع متصل جو ہے وہ کون سی ضمیر ہوگی؟ مرفوع کی ضمیر متصل ہوگی، یعنی فاعل کی ضمیر متصل ہوگی، یا منصوب کی ضمیر متصل ہوگی اپنے عامل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ منصوب متصل بن جائے گی، یا مجرور کی ضمیر متصل ہوگی اپنے ماقبل کے ساتھ، تو وہ اپنے عامل کے ساتھ، تو وہ کیا بن جائے گی؟ مجرور متصل۔ تو مرفوع متصل جملہ وہ تو ہو گیا آپ کے سامنے۔ اب کبھی ضمیر منصوب متصل بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور منصوب متصل کی 2 شکلیں ہیں، یہ منصوب متصل بالفعل اور منصوب متصل بالحرف، یہ 2 شکلیں انہوں نے بیان کر دی کتاب میں۔ منصوب متصل بالفعل کی کیا شکل بنے گی؟ اب وہ دیکھ لیں، ضربنی سے ضربہن تک، اگر میں سیدھی گردان آپ کو لے کر چلوں نا، وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اس میں اگر آپ غائب سے شروع کریں وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی، کوئی ضروری نہیں ہے پیچھے سے شروع کرنا۔ تو وہ کیا بنے گا؟ ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، اور ضربنی، ضربنا۔ اب یہ ضربہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ مفعول کی ہے، اس نے مارا اس کو، یہ ہوا تو فاعل ہوگی اور ہو مفعول ہوگی۔ ضربہما، اس نے مارا ان دونوں کو، ان دونوں کو آ رہا ہے تو مفعول بھی بن گیا، ہما مفعول بھی۔ ضربہم، اس نے مارا ان سب مردوں کو، تو یہ ہم مفعول بھی مارا، ان کو مار پڑ رہی ہے۔ ضرباہا، اس نے مارا اس ایک لڑکی کو، تو ہاں یہ بن جائے گا مفعول کی ضمیر۔ ضربہما، ان 2 لڑکیوں کو مارا۔ ضربہن، اس نے ان سب لڑکیوں کو مارا۔ اور ضربک، اور اس نے مارا تجھ کو۔ ضربکما، ضربکم، ضربکی، وغیرہ وغیرہ آخر تک یہ ساری۔ اب یہ ہو، ہما، ہم، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ضمیر ہے یہ ضربہ فعل کے ساتھ متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل، ظاہر جڑی ہوئی ہے، الگ تو نہیں ہے۔ ضربہ ہو، ضربہ ما، ضربہ، آخر تک ضربنی، ضربنا تک، تو جب یہ متصل ہے تو یہ متصل ہو گئی، اور مفعول کی ہے یا فاعل کی ضمیر ہے یہ ہو، ہما، ہم، وغیرہ؟ جی
مفعول ہے یا فاعل ہے؟ کون سی ضمیر ہے یہ؟ استاد جی ایک بار سوال دوبارہ پوچھے گا، تھوڑا گھر میں شور ہو گیا تھا۔ میں نے کہا یہ ضربہما ضربہم ضربہا، یہ ہما ہم ہا ہما ہننا، اور ضربکا ضربکما، یہ کا کما کم وغیرہ جو ضمیریں لگی ہوئی ہیں، پہلے تو یہ بتائیں یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ اپنے جی فعل اور متصل، عامل کے پھر یہ متصل فاعل ہے، کی ہے یا مفعول مفعول کی ہے؟ فاعل کی مفعول ہے مفعول کی؟ مفعول کی۔ تو اب یہ مفعول منصوب ہوتا ہے یا مرفوع ہوتا ہے؟ منصوب۔ منصوب۔ تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ یہ منصوب متصل کی ضمیر ہے، ضربہ، اور ضمیر منصوب متصل بالفعل، ضربہ فعل ہی ہے نا، وہ منصوب کی ضمیر جو فعل کے ساتھ متصل ہے، ایک ضمیر تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور ایک ضمیر منصوب کی وہ ہے جو ضمیر منصوب متصل بالحرف ہوتی ہے، حرف کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے، جیسے انا ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پہ زبر انا نے دی، اسم ہے، تو اس کے ساتھ اگر ضمیر جوڑ دی جائے، انہو انہما انہم، یہ ہما ہم جو ضمیریں ہیں، یہ انا کا اسم ہے اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب کی ضمیر ہو گئی، اور یہ متصل اور جڑی ہوئی ہے انا کے ساتھ، تو منصوب متصل ہوگی۔ منصوب کیوں؟ کیونکہ انا کا اسم، اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور متصل کیوں؟ کیونکہ انا کے ساتھ جڑی ہوئی اور متصل ہے۔ انہو انہما انہم انہا انہما انہن انک انکما انکم انکی انکما انکن اننی، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور انی یہ بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ اننی انا اللہ غفور الرحیم قرآن مجید میں ہی آیا اننی، اور انی یہ تو جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح انا اننا، یہ دونوں ہی طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، انا یہ منصوب متصل کی ضمیر ہے انا، اور ولو اننا، یہیں سے 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا، ولو اننا، تو اننا یہ بھی، اور انا یہ منصوب متصل کی ضمیر آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ میں کل سنوں گا آپ سے، آپ نے اسی طریقے سے یاد کر کے آنا ہے۔ اور او مجرور، اور متصل کی تیسری قسم ہے مجرور۔ مجرور بھی کون سی؟ مجرور متصل، اچھا مجرور میں صرف مجرور متصل ہی ہوگی، مجرور منفصل استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، مجرور صرف مجرور متصل ہی ہوگی۔ اب یہ مجرور متصل کبھی متصل بالحرف ہوگی، حرف جر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی ضمیر، تو حرف جر کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ ظاہر ہو، حرف جر تو زیر دیتا ہے تو مجرور متصل ہو گئی، یا کبھی وہ مجرور کی ضمیر مضاف کے ساتھ متصل ہوگی، مجرور متصل بالمضاف ہوگی، تو مضاف تو ظاہر ہے کہ وہ مضاف الیہ کو زیر دیتا ہے تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو مضاف کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہوئی ہوگی مضاف الیہ ہوگی، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو وہ بھی مجرور ہو جائے گی۔ جیسے مثال غلامی، اب غلام مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کی ضمیر اور اس کے ساتھ متصل ہے مضاف کے ساتھ، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مجرور متصل ہو جائے گی۔ غلامی، اگر ہم اس کو غائب سے شروع کریں تو یہ یوں ہوگا غلاموہ غلامہما غلامہم غلاموہا غلامہما غلامہن غلامک غلامکما غلامکم غلامکی غلامکما غلامکن، اور غلامی غلامنا یہ مجرور، اور مجرور متصل بالحرف وہ کون سی ہوگی؟ بیہی بیہما بہم بہا بہما بہن بکا بکما بکم بکی بکما بکن بی
बिना, ये आपकी मुकम्मल गर्दाने मैंने मजरूर मुत्तसिल के हवाले से आपकी मुकम्मल करवा ली है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जो चीज़ छूट जाए आपने फिर मुझे बतला देना है कि ये चीज़ समझ नहीं आई। अब आप मुझे बताएं कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में ना आई हो तो मेरे से अभी पूछ लेंगे। ताकि ये मजरूर वाली जो है गर्दाने, ये भी मुतकल्लिम से शुरू करनी है कि गायब से, जिस तरह से नहीं आप देखिए, आप चाहे गुलामी मुतकल्लिम से करें चाहे आप गायब से करें, ये नहव वाले तो मुतकल्लिम से शुरू करते हैं क्योंकि मुतकल्लिम आरफुल मारिफ है, लेकिन गर्दान आप गायब से भी लेकर आ सकते हैं, कोई फर्ज थोड़ी है इधर से शुरू कर करना। सकते हैं। मकसूद तो ये सारी चीजें याद होना है कि ये गायब की है, ये हाजिर की है, ये मुतकल्लिम की है, आप गायब से शुरू कर दें। अच्छा ठीक है, मैं मुझे कोई रूल है या बस ठीक है। आप वो ये तो इधर से शुरू करते हैं, तो उसका नुक्ता मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप पीछे से भी आपको सहूलत हो रही है तो वहां से भी मुझे सुना सकते हैं। जैसे सर्फ में आपने गायब से पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी गायब से सुना सकते हैं। मकसद तो भाई ये पता होना चाहिए कि ये गायब की ज़मीर है, ये हाजिर की है, मुतकल्लिम की है। ठीक है ना? तो बाकी क्लियर हो गया ना? इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई? मुनफसिल की मैं आपको कल बताऊंगा। तो मुनफसिल को छोड़े, मुनफसिल से नीचे वालम आ जाए। ये वालम तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, ये जरा गौर से देखिए, मैंने अभी देखा। वालम मिल गया आपको? वालम अन्नल मरफूअल मुत्तसिला खासतन यकून मुस्ततिरन। खूब अच्छे तरीके से समझ लो, मरफू मुत्तसिल यानी फाइल की वो ज़मीर जो फेल के साथ मुत्तसिल और जुड़ी हुई होती है, तो ये मरफू मुस्तसिल की ज़मीर ख़ास तौर पर यकून मुस्ततिरन फिल माज़ी, ये माजी में सिर्फ दो सीगों में मुस्ततर होगी। वो कौन से दो सीगे हैं? लिल गाइबी वल गाइबती, वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब ही में ज़मीर मुस्ततर फाइल होगी। सिर्फ खास इन दो सीगों में ज़मीर मुस्ततर फाइल होगी, और वो भी जायज़ुल इस्तितार। जैसे कज़ारबा, इसमें क्या हो जाएगा? ए हुआ, इसमें हुआ, और ज़ारबत, और ज़ारबत में क्या हो जाएगी? हिया। माजी में तो सिर्फ इन दो सीगों में मुस्ततर होगी, बाकी 12 के 12 सीगों में ज़मीर बारिश फाइल होगी। मुझे अब आप बताएं, मुजारे के कितने सीगों में मुस्ततर होगी? जी मुजारे के कितने सीगों में मुस्ततर होगी? मुजारे है ना मुस्ततर, जिसमें से 3 और 2 की डिवीजन है। वाजिब और जायज। 3 में वाजिबुल इस्तितार, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जो मुतकल्लिम, और 2 वही गायब के, वाहिद मुज़क्कर गायब, आवाज वो नहीं आ जायज़ रही? इस्तितार हो जाए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी आ रही है उस्ताद जी। अच्छा, वफिल जी मुजारे, अब आ आवाज जाए नहीं आई। मुजारे में। वफिल मुजारिल मुतकल्लिमी, और मुजारे मुतकल्लिम में मुतलकन, मुतलकन का मतलब यह है चाहे वो वाहिद मुतकल्लिम हो या जमा मुतकल्लिम हो, उसमें ज़मीर मुस्ततर ही फाइल होगी मुजारे के अंदर, माजी में नहीं। जैसे अजरिबो में ए आना, आना, और नजरिबो में क्या हो जाएगा? नहनो। और इसी तरह मुजारे में वलिल मुखातबी, वाहिद मुजक्कर हाजिर में, उसमें भी ज़मीर मुस्ततर फाइल हो जाएगी। जैसे कि तजरिबू में ए अंता, ये कौन सी हो जाएगी? अंता। इन 3 में ज़मीर मुस्ततर वाजिबुल इस्तितार फाइल है, बाकी 2 वही, उसमें मुजारे में भी वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वलिल गाइबी वल गाइबती, इसमें भी ज़मीर मुस्ततर होगी। 5 हो गए। का यज़रिबू, इसमें हुआ, व तजरिबू, इसमें हिया। ठीक है ना? इन 3 में कौन सी ज़मीर फाइल होगी? इसमें ज़मीर, इन 2 सीगों में ज़मीर मुस्ततर जायज़ इस्तितार फाइल होगी, जैसे माजी में होती है। तो इन 5 सीगों में गोया मुस्ततर होगी, 9 में बारिज होगी। यही हो गया ना?
تو یہ میرے خیال میں فعل آپ کا مکمل ہو گیا. آگے وہ فی صفتی سے پھر انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے. آج ذرا آپ کا سبق سمجھنے والا ہے، میرے خیال میں اسی کے اوپر ہی رہیں، اسی سبق کے اوپر رہیں. اس کو ذرا اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیجئے گا تاکہ کل کو کوئی کمی آپ کی نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ کل پھر آپ نے میرے سے پوچھ لینا اگر کوئی چیز نہ آتی ہو. ابھی تو نہیں کوئی چیز پوچھنی؟ جی ابھی تو نہیں کوئی چیز پوچھنی؟ نہیں ٹھیک ہے استاد جی، یہ کلیئر ہے. چل ٹھیک ہے. چل هذا هو المرء واللہ. آج اتنا ہی رکھیں، اسی کو اچھے طریقے سے کر لیں.